کلاس کی تلاوت سما کر مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ بنت باقر حسین صاحب اور مرحوم ہاشم آغا صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ۔ صلوات بھیجیں مولانا۔ حضرات گرامی، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ خمسہ مجالس جو بنت رسول اور حقوق خواتین کے عنوان سے نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا، اس میں آپ حضرات کی توجہات کے ساتھ آج دوسری شب ہے گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کیا ہے، اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، بلکہ یوں کہوں کہ اگر آپ اس آیت کو بصارت سے دیکھیں تو وہ آیت نظر آئے گی، وہ اگر بصیرت سے دیکھیں تو حق زہرا کی سند نظر آئے گی۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت اگر بصارت سے دیکھیے تو آیت ہے، وہ اگر بصیرت سے دیکھیے تو یہ حق جناب معصوم عالم کی سند ہے۔ بھئی قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو آیات بھی ہیں، اسناد بھی ہیں۔ قرآن میں کچھ آیتیں قرآن کے کلام اللہ ہونے کی سند ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں کعبے کے بیت اللہ ہونے کی سند ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں صفا و مروہ کے شاعر اللہ ہونے کی سند ہیں۔ قرآن میں مسلسل آیات آپ کو ایسی ملے گی کہ جو سندیں نظر آئیں گی، جو ثبوت نظر آئیں گے۔ ویسے ہی قرآن مجید کی یہ آیت جناب سیدہ کے حق کے لیے ایک سند ہے۔ ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے رسول آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی نبی نے فدق جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں فدق کی زمین، فدق کے باغات، فدق کی جائیداد، فدق کی پراپرٹی، یہ آیت نازل ہوتے ہی پیغمبر اسلام نے جناب زہرا کو ہبہ فرمائی، جناب زہرا کو عطا فرمائی۔ توجہ سنیے گا، جیسے ہی قرآن کی آیت نے حکم دیا ویسے ہی نبی نے عمل کیا۔ اس کا مطلب فدق حق سیدہ صرف روایت سے ثابت نہیں ہے، صرف درایت سے ثابت نہیں ہے،
قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور جو رکھیں گے آپ تو انشاءاللہ ایک گفتگو نتیجہ خیز گفتگو کرنا مقصود ہے کہ اس کا مطلب حق جناب سیدہ فدق، حق زہرا صرف روایت سے ثابت نہیں ہے، صرف درایت سے ثابت نہیں ہے، صرف حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، آیت سے ثابت ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جو شے آیت سے ثابت ہو جائے، جو عمل آیت سے ثابت ہو جائے، جو عقیدہ آیت سے ثابت ہو جائے، اس کا منکر گناہگار نہیں کہلاتا ہے، کافر کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جو عمل، جو حکم، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو طریقہ، جو عقیدہ آیت سے ثابت ہو، جس کے لیے آیت موجود ہو، اس کا انکار گناہ نہیں کہلائے گا، اس کا انکار کفر کہلائے گا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت میں ایک لفظ فاجر، ایک لفظ کافر۔ فاجر کون ہے اور کافر کون ہے؟ ایک شخص نماز کو مانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز واجب ہے، لیکن وہ نماز پڑھتا نہیں، اسے فاجر کہا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نماز کا قائل ہی نہیں، اسے کافر کہا جائے گا۔ تو جو سنیے گا، ایک شخص روزے کا قائل ہے مگر روزہ رکھتا نہیں، اسے فاجر کہا جائے گا۔ ایک شخص روزے کو واجب ہی نہیں مانتا۔ آئیے مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ بھئی ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجیں، اور دل کی گہرائی سے صلوات بھیجی۔ ہو سکتا ہے یہی صلوات سبب زیارت حضرت ابا عبداللہ بن جائے۔ یہ صلوات آپ کی سفارش بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لفظ فاجر ہے، ایک کافر ہے۔ ایک شخص تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسے فاجر کہا جائے گا۔ ایک شخص منکر نماز ہے، اسے کافر کہا جائے گا۔ ایک شخص روزے کا قائل ہے، رکھتا نہیں، وہ فاجر کہلائے گا۔ ایک شخص روزے کا قائل ہی نہیں، وہ کافر کہلائے گا۔ ایک شخص پر حج واجب ہے، وہ مانتا ہے، جاتا نہیں، وہ فاجر کہلائے گا۔ ایک شخص حج کو واجب ہی نہیں مانتا، وہ کافر کہلائے گا۔ کیوں؟ کہ صاحب نماز آیت کے ذریعے واجب ہے، نماز کا وجوب آیت سے ثابت ہے، روزے کا وجوب آیت سے ثابت ہے، حج واجب ہے آیت سے ثابت ہے، زکوٰۃ واجب ہے آیت سے ثابت ہے، خمس واجب ہے آیت سے ثابت ہے۔ معلومہ جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اب جس قرآن کی آیت سے نماز کا واجب ہونا ثابت، جس قرآن کی آیت سے روزے کا واجب ہونا ثابت، جس قرآن کی آیت سے حج کا واجب ہونا ثابت، اسی قرآن کی آیت سے فدق کا حق زہرا ہونا ثابت۔ تو اب جو فدق کا منکر ہے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غاصب فدق کے سلام کا جواب سیدہ نے نہیں دیا۔ مسلمان کے سلام کا جواب ہے، کافر کے سلام کا جواب۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بھائی جناب سیدہ کا حق، یا جناب سیدہ کا حق آیت سے ثابت ہے۔ جناب زہرا کا حق قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور آیت سے جو شے ثابت ہو جائے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں علماء کرام بھی تشریف فرمائے۔ اب کافر کی بھی قسمیں ہیں، تو جو فرمائیے گا، کافر کی بھی قسمیں ہیں، جیسے مومن کی قسمیں ہیں۔ ایک مومن عام ہوتا ہے، ایک مومن خاص ہوتا ہے، ایک مومن ممتحن ہوتا ہے۔
بھائی خطبہ گزرا ہے آپ کی نظر سے، سلمان و ابو ذر بیٹھے مولا کائنات اپنے فضائل سنا رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ ہماری ولایت ملک مقرب کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ اور مومن ممتحن کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلمان نے کہا یہ مومن ممتحن کون؟ کہ جس کے دل کا امتحان اللہ لے چکا ہو۔ کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ ہماری فضیلت سنتا ہے تو سوال نہیں کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ نہیں کرتا ہے، یہ نہیں پوچھتا یہ فضیلت کیوں ہے، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فضیلت کیسے مل گئی، یہ معاملہ کیسے ہے، یہ معجزہ کیوں ہو سکتا ہے۔ تو جیسے مومن کی قسمیں ہیں، مومن عام ہے، مومن خاص ہے، مومن ممتحن ہے، ویسے ہی کافر کی بھی قسمیں ہیں۔ اب علماء بیٹھے، ایک کافر جو ہمیشہ سے کافر تھا، مرتے دم تک کافر رہا، ایک کافر حربی کہلاتا ہے، ایک کافر ذمی کہلاتا ہے۔ اور کافروں میں دو کوالٹیز اور ہیں۔ ایک کافر، بھئی آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، مرتد فطری کہلاتا ہے، ایک کافر مرتد ملی کہلاتا ہے۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، ایک کافر مرتد فطری، ایک کافر مرتد ملی۔ اب یہ جو کافر ہیں، ایک تو کافر ہی ہے، ہمیشہ سے کافر تھا، ہمیشہ کافر رہا، ایک قسم ہے مرتد فطری، ایک ہے مرتد ملی۔ کافر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہمیشہ سے کافر تھا، کافر رہا، میں شریعت کی اصطلاح سنا رہا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ ایک ہے مرتد ملی، ایک ہے مرتد فطری۔ یہ مرتد ملی کون؟ مرتد فطری کون؟ کا مرتد ملی وہ جو کافر تھا پھر مسلمان ہوا، تھوڑے دن بعد پھر کافر ہو گیا۔ فرمائیے گا، مرتد ملی کون؟ کا جو کافر تھا، اسلام کی طرف آیا، کلمہ پڑھا، پھر کافر ہو گیا، اندھیرے سے روشنی میں آیا، پھر اندھیرے میں چلا گیا، روشنی کو برداشت نہ کر پایا، یہ کہلاتا ہے مرتد ملی۔ اب ایک کافر ہے مرتد فطری، توجہ سنیے گا، ایک عجیب نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ مرتد فطری کون؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کی گود میں پلا، مسلمانوں کی گود میں رہا، بڑا ہو کے کافر ہو گیا، یہ کہلاتا ہے مرتد فطری۔ ایک وہ جو اندھیرے سے اجالے میں آیا، پھر اندھیرے میں چلا گیا، کفر سے اسلام میں آیا، پھر کفر کی طرف چلا گیا۔ ایک وہ جس نے اسلام کا ماحول دیکھا مگر بڑا ہو کے کافر ہو گیا، یہ کہلاتا ہے مرتد فطری۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ مرتد ملی کی توبہ قبول ہے، لیکن مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جو اسلام سے کفر میں چلا جائے وہ توبہ بھی کرے تو قبول نہیں، معافی بھی مانگے تو قبول نہیں۔ سیدہ کا فدق قرآن سے ثابت، میرے ساتھ رہیے گا، سیدہ نے دربار میں قرآن سنایا، کس کو؟ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ جس نے نبی کے سامنے دعویٰ کیا کہ قرآن کافی ہے، اس دعوے نے کیا بتایا؟ کہ قرآن پہ ایمان ہے، قرآن پہ یقین ہے۔ سیدہ نے قرآن ہی سنایا، جس نے قرآن پر اعتبار دکھایا، لیکن اب جو سیدہ نے قرآن سنایا تو قرآن چھوڑ کے جھوٹی حدیث کی طرف چلا گیا۔ ارے نہیں، میری بات نہیں پہنچی۔ قرآن کو سن کے، قرآن چھوڑ کے جھوٹی حدیث کی طرف چلا گیا۔
روشنی سے اندھیرے میں چلا گیا. یہ ہے مرتد فطری. اس کی توبہ قبول نہیں. آپ سمجھے سیدہ نے انہیں معاف کیوں نہ کیا؟ ارے جنہیں شریعت معاف نہ کرے ملکہ عصمت کا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یعنی قرآن پر دعویٰ کرنے کے بعد قرآن چھوڑ دیا. سیدہ نے قرآن سنائی، آیتیں سنائیں، اس لیے کہ فدق آیت سے ثابت ہے. جیسے آدم کی خلافت آیت سے ثابت، نوح کی کشتی آیت سے ثابت، ابراہیم کی خلت آیت سے ثابت، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا آیت سے ثابت، عیسیٰ کا روح اللہ ہونا آیت سے ثابت، علی کا ولی اللہ ہونا آیت سے ثابت. ویسے ہی باغ فدق روایت سے ثابت نہیں ہے. صرف روایت سے ثابت نہیں ہے، آیت سے ثابت ہے. اب دیکھیے تماشا، دیکھیے دنیا کا کہ جو آیت سے ثابت ہے وہ نہیں مانا، اور جو روایت سے بھی ثابت نہیں، میرے ساتھ ہیں آپ، اسے مان لیا. ماہ رمضان آنے کو ہے، تراویح ہونے کو ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تراویح نہ قرآن کی آیت سے ثابت، نہ نبی کی سنت سے ثابت. کیا سن رہے ہیں؟ بخاری جیسی کتاب میں ہے، نہ نبی نے یہ پڑھائی، نہ پہلے نے یہ پڑھائی، دوسرے نے اسے شروع کیا. اور آیت کہہ کے نہیں شروع کیا، سنت کہہ کے نہیں شروع کیا، بدعت کہہ کے شروع کیا. عجیب بات ہے، جو بدعت ہے وہ سمجھ میں آ گیا، جو آیت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو آیت سے ثابت ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی تراویح کے لیے بخاری میں لکھا ہے کہ اس کو شروع کرنے والے نے کہا کیا اچھی بدعت ہے. بدعت کہا تو مہینہ بھر بدعت ہو تو کوئی بات نہیں. ہم نے ماتم کیا کا بدعت، ہم نے مجلس کی کا بدعت، ہم نے عزاخانہ بنایا کا بدعت، ہم نے تعزیہ بنایا کا بدعت. ہم نے کہا بدعت کا مطلب کیا؟ کہ جو نبی نے نہ کیا وہ بدعت، جو نبی نے نہ بنایا وہ بدعت. نبی نے امام باڑہ نہیں بنایا بدعت، نبی نے تعزیہ نہیں بنایا بدعت. تو جو نبی نہ بنائیں، جو نبی نہ بنائیں، جو نبی نہ بنائیں وہ بدعت ہے. تو سقیفہ میں کیا بنانے گئے؟ جنازہ چھوڑ کے کیا بنانے گئے؟ کہا خلیفہ بنانے. کیوں بنایا؟ کہ نبی نے نہیں بنایا. تو بدعت تو سقیفہ سے شروع ہوئی ہے. اور ہمارے تراویح بھی بدعت ہے، خود کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور چوتھی خلافت کا جب دور آیا، یعنی جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں بڑی معتبر کتاب سے اور بہت معتبر روایت سنا رہا ہوں، اس بات کو غور سے سنیے گا. مرتضیٰ عسکری علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ چوتھی خلافت میں جب ماہ رمضان آیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. میں آج سے تراویح پر پابندی لگا رہا ہوں. مولا نے اسے کوفے میں بین کر دیا. جیسے ہی شام ہوئی تو لوگ شروع کرنے والے کا نام لے کے احتجاج کرتے ہوئے نکل پڑے. واہ محمدہ کہتے ہوئے نہیں نکلے، واہ خلیفہ کہتے ہوئے نکلے. یہ وہیں سے ثابت ہو گیا کہ اگر نبی کی سنت ہوتی تو نبی کا نام لیتے. نیا احتجاج کرتے ہوئے نکلے. کس کے خلاف؟ مولا علی کے خلاف. کہاں گئے یہ کہنے والے
کہ کوفے میں رہنے والے شیعہ تھے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی مولا علی نے پابندی لگا کے یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ میرے ماننے والے ہوتے تو اس کی پابندی میں جشن مناتے، احتجاج نہ کرتے. احتجاج بتا رہا ہے پہلا امام ماننے والے نہیں تھے، چوتھا خلیفہ ماننے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوفیوں نے مولا حسین کو مارا اور کوفے کے رہنے والے شیعہ تھے. ارے شیعہ بھی تھے، کوفے میں شیعہ بھی تھے، لیکن سارے کوفے کے لوگ شیعہ ہی نہیں تھے. صرف غدیر کے ماننے والے نہیں تھے، سقیفہ کے ماننے والے بھی تھے. تبھی تو نعرے لگاتے ہوئے نکلے. تو عجیب بات ہے کہ جو روایت سے بھی ثابت نہیں اسے مانا جاتا ہے، اور جو آیت سے ثابت ہے حق زہرا اسے نہیں مانا جاتا. آیت کو نہیں مانتے ہیں، جھوٹی روایت کو مانتے ہیں. ہم نے کہا صاحب خلافت کی دلیل کیا ہے؟ تو آج تک کسی نے نہ کہا کہ فلاں آیت کی وجہ سے وہ خلیفہ، فلاں سورے کی وجہ سے وہ خلیفہ. سب نے ایک روایت سنائی، اس روایت کی بنیاد پر خلافت مانی جاتی ہے. حالانکہ ہم اپنے مولا کی امامت کے لیے بھی صرف روایت کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس کے لیے بھی قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، اور خود مولا علی نے سنائی. جب مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی غاصب حق سے، تو اس نے کہا یا علی آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہا میری رضا خدا کی رضا، میری ناراضگی خدا کی ناراضگی. اب تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا علی نے اس سے کہا کہ یہ بتا کہ یہ حق کس کا ہے، کہ یہ حق کس کا ہے. یہ کہنے کے بعد مولا نے کہا یہ بتا آیے تطہیر تیرے لیے آئی کہ میرے لیے آئی، سورہ دہر تیرے لیے آیا کہ میرے لیے آیا، آیے بلغ تیرے لیے آئی کہ میرے لیے آئی، آیے تطہیر تیرے لیے یا میرے لیے، آیے اطاعت تیرے لیے یا میرے لیے. وہ کہتا جا رہا یا علی آپ کے لیے کہ مرد میدان میں بنا کہ تو بنا، کل ایمان میں بنا کہ تو بنا، ساقی کوثر میں بنا کہ تو بنا، فاتح خیبر میں بنا کہ تو بنا. میں کہوں گا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب. ارے اتنے سوال آپ نے کیے، ایک میری طرف سے بھی کر لیجئے. اب تک آپ نے پوچھا کل ایمان تو بنا کہ میں بنا، ساقی کوثر تو بنا کہ میں بنا. یا علی یہ بھی تو پوچھ لیجئے کہ بستر پر تو سویا کہ میں سویا، غار میں تو رویا کہ میں. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی دیر تک آپ کے اذہان کو متوجہ کیا. تو ہم چاہے فدق ہو وہ بھی آیت سے ثابت ہے، چاہے امامت ہو وہ بھی آیت سے ثابت ہے، چاہے ولایت ہو وہ بھی آیت ثابت ہے. یہ عجیب مزاج ہے دنیا کا کہ قرآن کو کافی کہنے والے جو آیت سے ثابت ہے اسے نہیں مانتے، اور جو صرف روایت سے ثابت ہے. بھائی پہلی خلافت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نا، پہلی خلافت کاہے سے ثابت ہے؟ صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی نے فلاں کو اپنی جگہ نماز پڑھانے بھیجا. نبی جب بستر پر آخری وقت لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور کسی صاحب کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا. یہ ہے روایت. یہ روایت بیان کس نے کی ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. یہ روایت پہلے خلیفہ کی بیٹی نے بیان کی ہے، اور بیٹی کی روایت باپ کے حق میں مان لی گئی. ارے کہاں ہے سمجھنے والے، کہاں ہے سننے والے؟ سیدہ اپنے بچوں کو لے کے دربار میں گئی، حسنین نے گواہی دی تو کہا بیٹوں کی گواہی
ماں کے حق میں کافی نہیں. ارے انصاف کیا جائے, جب بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں کافی ہے تو بیٹوں کی گواہی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ عجیب بات ہے کہ ایک بیٹی کی گواہی باپ کے لیے مان لی گئی اور دو بیٹوں کی گواہیاں بیوی کے لیے نہیں مانی گئی. کہا صاحب بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتی. کہنے والا کہہ گیا فاطمہ کے خلاف, جملہ چلا گیا مریم کے خلاف. لیکن کہنے والا کہہ گیا سیدہ کے خلاف, جملہ چلا گیا مریم کے خلاف. اگر حسنین کی گواہی فاطمہ کے لیے کافی نہیں تو عیسیٰ کی گواہی مریم کے لیے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. دیکھیں موضوع ہے بنت رسول اور حقوق خواتین. میں یہ حق زہرا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس دن حق زہرا سمجھ میں آ جائے گا اسی دن خواتین کو ان کا حق مل پائے گا. یہ سارے حق جو چھن رہے ہیں یہ سزا ہے حق آل محمد کے معاملے میں چپ رہنے کی. اگر حق زہرا کے معاملے میں دنیا بول اٹھتی تو آج کسی کا حق نہ چھنتا. بھئی یہ سب مانتے ہیں نا, شیعہ و غیر شیعہ سب, کہ جب آخری امام آئیں گے تو عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی, ظلم ختم ہو جائے گا, عدل جاری ہو جائے گا, انصاف کی حکومت ہوگی, سب کو سب کا حق ملنے لگے گا. کیوں ملے گا؟ کہ حکومت معصوم کے ہاتھ میں ہوگی. حکومت ہے معصوم کا حق. جب معصوم کا حق ملے گا تو سب کو حق ملے گا. جب حق زہرا سمجھ میں آئے گا. عزیزان گرامی, میں نے اسی لیے ان دوسری مجلس میں بھی آغاز یہاں سے کیا کہ بے انصافی یہاں سے ہوئی. یہ جو حقوق چھینے گئے تو چھیننے کی ہمت یہیں سے پیدا ہوئی کہ نبی کی بیٹی کا حق چھین لو. ارے جب اس پر کوئی نہ بولا تو کسی اور کا حق چھیننے پر کون بولے گا؟ عزیزو, ہمت دی ہے خاموشیوں نے, ہمت دی ہے آل محمد کے معاملے میں زبان بندی نے. اگر ان کے حق کے معاملے میں دنیا بول اٹھتی تو آج کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. عزیزو, وہاں حق چھینا گیا کہ بیٹوں کی گواہی. قانون کیا بنایا؟ کہا رشتہ دار کی گواہی رشتہ دار کے لیے کیسے مان لی جائے؟ علی کی گواہی سیدہ کے لیے کیوں مان لی جائے؟ اس لیے کہ وہ شوہر ہیں, وہ تو بولیں گے بیوی کی طرف سے. حسنین بیٹے ہیں, وہ تو بولیں گے ہی ماں کی طرف سے. قانون یہ بنا کہ رشتہ دار کی گواہی رشتہ دار کے حق میں نہیں مانگی جائے گی. رشتہ دار کی گواہی رشتہ دار کے لیے نہیں مانی جائے گی. تو چھوڑو اسلام, جاؤ کفر کی طرف. اس لیے کہ جب آغاز اسلام ہوا اور نبی نے گواہی مانگی تو بھائی نے بھائی کی گواہی دی. وہاں جس نے گواہی دی وہ نبی کا بھائی تھا. وہاں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تو بھائی کی طرف سے بولے گا. ارے کافروں نے بھی نہ کہا. ذوالعشیرہ میں کافر تھے, کسی کافر نے بھی نہ کہا کہ بھائی کی گواہی بھائی کے لیے کیوں مانے. وہ بھی چپ رہے. ارے پرانا کافر نئے مسلم سے بہتر ہے. وہ بھی چپ رہے. یہاں مانی گئی کہ نہیں مانی گئی؟ کہا صاحب ہاں مانی تو گئی,
مگر علی بچے تھے، علی کمسن تھے، علی چھوٹے تھے، وہ کمسنی میں کہہ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کمسنی میں گواہی دے دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی تو بچے تھے، چلیے علی بچے تھے، 40 برس کے نبی تو بچے نہ تھے؟ ارے بچہ کہہ گیا لا الہ الا اللہ، بچہ کہہ گیا محمد رسول اللہ، یہ 40 برس والے نے کیوں کہا علی ولی اللہ؟ بھائی ایک بچہ کہہ گیا جوش میں معاذ اللہ لا الہ الا اللہ، بچہ کہہ گیا جوش میں محمد رسول اللہ، یہ 40 برس والے نے کیوں کہا کہ میرا خلیفہ، یہ میرا جانشین علی ولی اللہ؟ یہاں پر مجھے بے ساختہ خطیب الایمان یاد آتے ہیں، طاہر جلولی صاحب یاد آتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مولا علی نے کہا، محمد رسول اللہ مولا علی نے کہا، علی ولی اللہ نبی نے کہا۔ کیا سنا آپ نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ علی نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ علی نے کہا، بچے نے کہا لا الہ الا اللہ، بچے نے کہا محمد رسول اللہ، 40 برس کے نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ اب اس بچپنے کو کیا کہیے کہ جو بچے نے کہا وہ سب کہتے ہیں، جو نبی نے کہا وہ تمام ہو رہی ہے گفتگو بنت رسول و حقوق خواتین۔ پہلے دنیا کو حق زہرا پر بات کرنا چاہیے، پہلے دنیا کو مسئلہ فدق پر بات کرنا چاہیے۔ کیا خوب کہا تھا شہید لکھنوی صاحب مرحوم نے، بلال کاظمی صاحب سے ابھی آپ نے بے پناہ مسدس سنا، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے شہید لکھنوی صاحب کے کہ پلے ہو تم بھی محمد کے گھر کے ٹکڑوں پر، پلے ہو تم بھی محمد کے گھر کے ٹکڑوں پر، نمک حلال اگر ہو نمک کی بات کرو۔ مصرے آپ کے حوالے، پلے ہو تم بھی محمد کے گھر کے ٹکڑوں پر، نمک حلال اگر ہو نمک کی بات کرو۔ کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں، کبھی تو ہم سے بھی باغ فدا کرو۔ محمد کے گھر کے ٹکڑوں، نمک حلال اگر ہو نمک کی بات کرو۔ کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں، کبھی تو ہم سے بھی باغ فدق کی بات کرو۔ خدا قسم کسی کا کوئی حق نہ چھنتا اگر آل محمد کے حق کے معاملے میں لوگ بول اٹھتے، لیکن ہر معاملے میں بولا گیا سوائے حق اہل بیت کے معاملے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس حدیث کو یاد رکھیے اور گفتگو کو آج تمام کر دوں۔ امام نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مسلمان کے لیے بھی 2 لوگ گواہی دیں اسے اس کا حق مل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا جس کی گواہی بھی 2 لوگ دے دیں اسے اس کا حق مل جاتا ہے۔ فرمایا مگر ہم وہ مظلوم ہیں کہ ہمارے دادا کی گواہی 1.25 لاکھ نے دی مگر ان کا حق انہیں نہ دیا گیا۔ یاد رکھیے گا اس حدیث کو۔ خدا قسم آج سارے مسئلے اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ آل محمد کے معاملے میں زبانوں پر تالا ڈال لیا گیا۔
اگر نکل پڑتے اہل مدینہ اور کہتے تمہاری ہمت کیسے ہوئی، وہ جس کو دیکھ کے نبی اٹھ کھڑے ہوتے تھے وہ دن بھر دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ اللہ درجات بلند کرے نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کے، ان کی اولادوں کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ کیا شاندار ایصال ثواب کے لیے مجلسوں کا انعقاد کیا ہے۔ ماں کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بہتر کوئی ماں کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین کی مجلس، اس لیے کہ مجلس کی تعلیم ہمیں ماں کی گود کے مدرسے ہی میں ملتی ہے۔ وہ ماں ہی ہے جو سکھاتی ہے کہ ہائے حسین کہو۔ اور خدائے قسم ہماری قوم کی ماؤں کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہر قوم کی ماں اپنے بچے کے حق میں مفید ہوتی ہے، ہر قوم کی ماں اپنے بچے کے ساتھ نیکیاں کرتی ہے، ہر قوم کی ماں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، لیکن ہم آپ اپنی ماؤں کی جتنی قدر کریں کم ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو دولت و صحت دے کے جاتی ہے، ہماری ماں ہمیں خزانہ محبت اہل بیت دے کے جاتی ہے۔ جتنی قدر کریں کم ہے۔ بس عزیزوں، اتنا بڑا اہتمام کیا تو کیوں نہ یاد آئے حسین کی دکھیا ماں۔ ہمارے آپ کے دلوں میں اپنی ماؤں کی اتنی محبت ہے، پوچھئے حسنین پر کیا گزری ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہماری اماں آتی تھی تو ہمارے نانا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دن بھر ہماری ماں کھڑی نہیں، کسی نے ایک کرسی بھی نہ پیش کی۔ ارے ہم جیسا بے اوقات انسان آج مولا حسین کے ذکر کے صدقے میں قابل عزت بن گئے۔ ہم کسی میت میں گئے، ہم کسی شادی میں گئے، اگر بیٹھنے کو جگہ نہ ملی کونے میں کھڑے ہیں، تو ہمارے باپ کی عمر کے لوگ آگے بڑھ کے کرسی پیش کر دیتے ہیں، اس پر بیٹھ جائیے۔ کیوں؟ ذاکر حسین ہے۔ ایک ذاکر حسین کی اتنی عزت، ہائے مادر حسین۔ اللہ ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کسی غم میں نہ لائے سوائے بنے سرکار سید نشان۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ واپس آئیں تو ایک 5 برس کی بی بی دوڑ کے اپنی اماں کے قدموں سے لپٹ گئی، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بی بی زینب فدق نہ ملا تو باغ جنا تو ہمارا ہے۔ فرمایا اماں آپ معصومہ ہیں، آپ جانتی ہیں میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سن کے رو رہی ہوں کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا، کلیجے سے لگایا کہ دربار میں کھڑے تھے مگر سر پر چادر تو تھی، ہاتھ تو آزاد تھے مگر اے زینب، ارے بعد قتل حسین ہاتھ گردن کے پیچھے کشا کشا کوبوشا۔ ماشاءاللہ، یہ ایصال ثواب، یہ ہے مجلس، اسے کہتے ہیں مجلس۔ جن اماموں نے ہمیں نماز روزے کا طریقہ سکھایا ہے، ابھی مجلس کے بعد قرآن اندازی ہوگی، ایک خوش نصیب کو اللہ کا کلام تحفے میں پیش کیا جائے گا، ایک خوش نصیب کو عزا خانے کے لیے ایک تبرک پیش کیا جائے گا، اور جانے کون ہوگا وہ خوش نصیب کہ جسے غریب الوطن کی زیارت کا برا پیش کیا جائے۔ تو ماہ رمضان کے بعد شوال کے پہلے ہفتے میں جو قافلہ جائے گا مرحومہ کے بیٹوں کی جانب سے، اس خوش نصیب زائر کو کربلا معلیٰ بھیجا جائے گا، جائیے جائیے کربلا جائیے، ابا عبداللہ الحسین کو ہمارا بھی سلام پہنچائیے۔ عزیزو، سینے سے لگایا، مقام دن بھر دربار میں کھڑے تھے، ہمارے سر پر چادر تو تھی، ہمارے ہاتھ تو کھلے تھے، مگر آپ کربلا سے شام سے کربلا۔ میں نے پڑھا نہیں، لیکن ایک بہت معتبر ذاکر جو عالم بھی ہیں ان کی زبان سے سنا کہ مولا حسن علیہ السلام جب 2 برس کے ہوئے
اور جناب امیر جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے تو بلا تشبیہ جیسے ہمارے بچوں کی عادت ہے، ہم گھر میں آئے تو بچہ دوڑ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ امام حسن مجتبیٰ جب 2 برس کے ہوئے اور مولا علی گھر میں آتے تھے تو باپ کو دیکھ کے باپ کی طرف دوڑتے تھے۔ مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب مولا حسین 2 سال کے ہوئے وہ بھی باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا حسین کو بھی مولا علی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب میری شہزادی زینب 2 سال کی ہوئی اور وہ اپنے پیروں چلنے لگی اور مولا علی گھر میں آتے تھے تو مولا علی بی بی کو گود میں نہیں اٹھاتے تھے، آپ کو اپنی انگشت مبارک آپ کے دست مبارک میں دیتے تھے اور گھر کی آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک آنگن میں ٹہلاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا ہے میرے آقا، ارے بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے، آنگن میں کیوں ٹہلاتے ہو؟ عجب جواب دیا کہ فضہ ارے میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ زینب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زینب کو پیدل چلایا گیا۔ ہاں بی بی زینب کا نام آ گیا۔ میں مجلس کو تمام کر دوں۔ بی بی زینب، دیکھیے یہ ماہ شعبان ہے، کثرت سے محافل کا زمانہ ہے، لیکن بیٹوں نے اپنی ماں کے اصال ثواب کی مجلس کی، اتنی بڑی تعداد میں مجمع رونے آ گیا۔ ہاں رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ ادھر فرش عزا بچھا، ادھر آپ رونے لگے۔ اور ایک بات دیکھی گئی ہے کہ اکثر فضائل کے دوران کسی کے پیر میں تکلیف ہوئی اٹھ کے چلا گیا، کسی کو کوئی حاجت ہوئی اٹھ کے چلا گیا، لیکن جب مصائب شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا۔ اس کا مطلب مصائب سے کسی کا دل نہیں بھرا، مصائب سے کسی کا دل نہیں بھرا۔ اور رلائیے اور روئیں گے، اور رلائیے اور روئیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو مصائب پڑھے جاتے ہیں یہ آپ نے سنے ہی تو ہیں، کسی نے دیکھے تو نہیں؟ سب نے سنا ہے کہ 28 کو ایک غریب کا قافلہ چلا، ایک شہزادہ اپنے نانا کی قبر پہ آیا، اپنی اماں کی لحد پہ آیا، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر حسن دیکھنے چلو۔ سنا ہے دیکھا نہیں، قافلہ چلا آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں، بیمار بیٹی باپ سے لپٹ گئی آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں، 2 کو کربلا پہنچے سنا ہے دیکھا نہیں، 4 کو خیمے ہٹے سنا ہے دیکھا نہیں، 7 سے التش کی آوازیں بلند ہوئی سنا ہے دیکھا نہیں، عباس کے بازو کٹے سنا ہے دیکھا نہیں، اکبر کا سینہ چھدا سنا ہے دیکھا نہیں، قاسم کی لاج پر گھوڑے دوڑے اللہ اکبر آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں، نشانہ تاک کے اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا سنا ہے دیکھا نہیں، ارے سوکھی گلے رگے کند خنجر سے کاٹی گئی سنا ہے دیکھا نہیں۔ عزادارو انصاف کیجئے، ارے جب سن کے آپ کا یہ عالم ہے، ہائے وہ زینب جو تلے خیمہ بکھری او عمر ساتھ، ارے میرا وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو تمام ہے 2 منٹ مجلس تمام، یہی محال مجلس ہے۔ جب آپ کا سن کے یہ عالم ہوتا ہے تو جس نے دیکھا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ صوبہ بہار میں ایک قصبہ ہے گوپال پور، بس سنیے 2 منٹ مجلس تمام۔ گوپال پور ایک صوبہ ہے، وہاں کے مولانا نے مجھے واقعہ سنایا کہ عاشور کے روز 60-70 برس پہلے فاقہ شکنی سے پہلے مجلس ہو رہی تھی، وہ ایک عالم دین نے ایسے مصائب پڑھے کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ خیر سب کو ہوش آ گیا، سب فاقہ شکنی کے لیے چلے گئے، لیکن ان عالم دین نے دیکھا کہ ایک بزرگ سن سفید بال سفید ریش عزا خانے کے کونے میں بیٹھے ہوئے سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ عالم دین فاقہ شکنی کے لیے گئے، لوٹ کے آئے تو دیکھا وہ پھر رو رہے ہیں۔ تو یہ عالم ان کے قریب گئے اور کہا حضور آپ ہماری بستی کے تو لگتے نہیں، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ سب کے آنسو بھی رک گئے،
سب کا گریہ بھی رک گیا۔ یہ بتائیے مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل میں اتر گیا جو ابھی تک آپ کا گریہ رکا نہیں ہے؟ رونے والے نے کہا کہ میں مصائب سن کے نہیں رو رہا ہوں، ارے جو تو نے پڑھا وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، میں نے اکبر کا لاشا دیکھا، قاسم کے لال کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روتے ہوئے اٹھیے گا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ کوئی امام ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کوئی پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تو ڈرے گا تو نہیں؟ کہا بتائے؟ کہ مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں زعفر جن ہوں۔ ارے جب میں کربلا میں پہنچا، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر۔ اللہ اکبر، عجب عالم تھا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی بھالے مار رہا ہے۔ بس عزیز و مجلس تمام، یک و تنہا حسین، بے کس حسین۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جواب آیا وعلیکہ السلام۔ ارے زعفر تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، ہمارا اکبر مر گیا زعفر، ہمارا عباس مر گیا زعفر، ہمارا قاسم مر گیا زعفر۔ زعفر کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا حضور ارے ابھی باتیں نہ کی جائیں، پہلے میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، پانی پی لیجئے۔ کہا زعفر پانی کا نام نہ لینا، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے 18 برس کا علی اکبر، جس کے ہاتھوں پر علی اکبر۔ آخری جملے مجلس تمام ہے، ایڑیا رگڑ کے مارا گیا۔ کہا زعفر تم نے بڑی دیر کر دی، اب جاؤ زعفر۔ کہا آقا میں چلا جاؤں؟ کہاں جاؤ؟ کہا آقا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کہا زعفر ابھی ملائکہ کا لشکر بھی آیا تھا، ہم نے واپس کیا، ابھی انبیاء کا گروہ بھی آیا تھا، ہم نے واپس کیا۔ یہ کہہ کے امام نے آسمان کو دیکھا، کہا زعفر میں فوراً سرحد کربلا سے باہر چلے جاؤ۔ کہا آقا رک جانے دیجئے۔ کہا زعفر آنکھیں بند کرو، واپس جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے، الوداع۔ ارے ہماری اماں، ہماری اماں زہرا آ رہی ہے، جاؤ زعفر، اب ہمارا اثر ہوگا، ہمارا حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کو ایصال ثواب کر دیجیے گا اور تشریف فرما رہیے گا۔ آج کی قرآن اندازی بھی مولانا قمر عباس صاحب، مولانا بلال قادری صاحب، مولانا احمد صاحب، مولانا تنویر عباس صاحب کے دست مبارک سے قرآن اندازی ہوگی۔ آپ حضرات اپنے اپنے قرے اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور بارگاہ معصومین اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ اجر عظیم سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و سورہ اخلاص کی طرف